السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین و سامعین، آج کی اس مختصر سے محفل میں ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں نماز فجر کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور اس کے برکات و فوائد۔ مسلمانوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں نماز فجر کی بڑی اہمیت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت کے ساتھ نماز فجر ادا کرتا ہے تو گویا اس نے تمام رات عبادت کی ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا۔ دوسری روایات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے تعلق سے واضح کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ گویا نماز فجر نہ پڑھنے والا اور نماز فجر کے اندر کوتاہی کرنے والا، اس کے اندر منافقین کی نشانیاں پائی جاتی ہیں، اور منافقین کو یہ نماز بڑی بھاری لگتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منافقین کے لیے سب سے زیادہ بھاری نماز عشاء اور نماز فجر ہے، لیکن اگر وہ یہ جانتے ہیں جو رکھتے ہیں یعنی ان نمازوں پر اجر کا ملنا، تو ضرور نماز پڑھنے آتے، چاہے انہیں گھٹنوں کے بل آنا پڑے۔ امام احمد اپنی المسند کے اندر اور صحیح الجامع کے اندر اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے۔ وہ اللہ کی حفاظت میں ہے جو نماز فجر ادا کرتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو نماز فجر ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جس کو امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر نقل فرمایا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اللہ کی حفاظت میں آنے کے لیے نماز فجر کا اہتمام کریں اور لاپرواہی سے بچتے رہیں۔ فرشتے دن اور رات میں ہمارے پاس باری باری آتے ہیں۔ چلیے چلتے ہیں کہ فرشتے کب آتے ہیں اور کیا ان کا معمول ہوتا ہے۔ فرشتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرشتے دن اور رات میں تمہارے پاس باری باری آتے ہیں، وہ نماز فجر اور نماز عصر میں تم سے ملتے ہیں، تو وہ فرشتے جو رات میں تمہارے ساتھ تھے واپس جاتے ہیں۔ جو ان فرشتوں سے زیادہ جاننے والا اللہ ہے ان سے پوچھتا ہے تم نے میرے بندے کو کیسے پایا؟ وہ کہتے ہیں تیرا بندہ عبادت میں مشغول تھا جب ہم اس کے پاس سے آئے، اور جب ہم اس کے پاس پہنچے تو بھی وہ عبادت میں مشغول تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ فرشتے عصر اور فجر دونوں اوقات میں ان کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے۔ جو فرشتہ نماز فجر کے ساتھ حاضر ہو جاتا ہے تو وہ عصر تک رہتا ہے، اور جو عصر کو آتا ہے تو نماز فجر تک ساتھ میں رہتا ہے۔ اور جب یہ دونوں فرشتے اپنی ڈیوٹی ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جاتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ہر حال سے واقفیت رکھنے کے باوجود بھی فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ تم میرے بندے کو کس حال میں پایا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ، جب ہماری ڈیوٹی ختم ہو رہی تھی تب بھی وہ عبادت میں مشغول تھا، جب میری ڈیوٹی شروع ہو رہی تھی تب بھی وہ عبادت میں مشغول تھا۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر نقل فرمایا۔ ایک اور صحیح حدیث کے مطابق نماز فجر اور نماز عصر کی فضیلت بتائی گئی ہے کہ جو آدمی نماز فجر اور نماز عصر ادا کرتا ہے وہ جنت میں چلے جائے گا، جنت میں داخل ہو جائے گا۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ نماز فجر کا اور نماز عصر کا اہتمام کریں، اور نماز فجر اور نماز عصر جو ہے یہ منافقین پر بہت بھاری اور شاق لگتی تھی، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر اور عشاء کی نمازوں میں اگر ہم کسی کو نہ پاتے، جیسا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، فجر اور عشاء کی نمازوں میں اگر ہم کسی کو نہ پاتے تو اس کے بارے میں برا خیال کرتے۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے المعجم الکبیر کے اندر نقل فرمایا۔ لہٰذا ہم سب کو نمازوں کا اور خاص طور پر فجر کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آئندہ کے اس میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے نماز فجر میں بیدار ہونے کا کیا فائدہ ہے وہ بتائیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم حفاظت میں آ جائیں گے، اور نماز فجر میں فجر کی نماز پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔
فجر کی نماز پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ منافقین کی صفوں میں ہمارا شمار نہیں ہوگا۔ فجر کی نماز پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب فرشتہ اپنی ڈیوٹی تبدیل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے گا تو ہمارا حال ذکر کرتے ہوئے کہے گا کہ ہم نے تیرے بندے کو عبادت کرتے ہوئے پایا۔ لہٰذا اس کے علاوہ بھی بے شمار فوائد فجر میں اٹھنے کے ہیں۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے ان نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔